بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو میں تم لوگوں کے جسم سے روحیں نکال لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ روح انسان کے کس حصے میں ہوتی ہے اس چیز کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روح چونکہ امر ربی ہے، اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح روح بھی جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، اور روح پورے جسم پر حاوی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جسم کو روح کا احساس نہیں ہوتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق کیسے ہے، اور صرف انسان کے لیے ہی جنت دوزخ، زندگی موت، شیطان کے بہکاوے، مرنے کے بعد دوسری زندگی، کیا یہ سب کچھ صرف انسانوں کے لیے ہے یا باقی جانوروں کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے بھی ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان سب میں جان ہے، اور جان انسانوں میں بھی ہے اور باقی تمام جانداروں میں بھی ہے، اور جو خصلتیں ان جانداروں کی یا ان جانوروں کی ہیں وہی انسانوں کی بھی ہیں، جیسے کہ بھیڑ بکری، کتا بلی، بھینس گائے، گھوڑا ہاتھی وغیرہ، ان سب میں مامتا ہے، ان سب میں بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، غم ہے، خوشی ہے، جنس ہے، نر اور مادہ ہیں، اور یہی سب کچھ انسانوں میں بھی ہے۔ لیکن انسانوں میں ایک جو ایکسٹرا چیز دی گئی ہے وہ شعور ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور کیا چیز ہے؟ صرف ایک شعور ہی ہے جس کی وجہ سے ہم خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں، ماضی میں جھانک سکتے ہیں، مستقبل میں جھانک سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزار سکتے ہیں، ماضی میں ملے گئے تمام معاملات کو دیکھ کر ہم آئندہ زندگی کا معاملہ طے کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی فلموں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اگر ہم کمزور ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ساری باتیں شعور میں رہتے ہوئے جو ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت شعور میں نہیں رہتے، اور جب ہم جاگتے ہیں تو ہمارا شعور ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نیند میں سہانے خواب دیکھتے ہیں، ڈرونے خواب دیکھتے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ خواب صرف تخیلاتی آنکھوں سے دیکھے جاتے جو ویسے وجود نہیں رکھتے، اور کھلی آنکھوں سے تو خواب نہیں دیکھے جاتے۔ یہ آنکھیں تو بصارت کے لیے ہیں جو ہم جیتے جاگتے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو وہ شعور کیوں سلا دیا جاتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شعور کو ہم سے وڈرا کیوں کر لیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ بات جو قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکال لیتا، کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اور اس کا شعور وڈرا کر لیا جاتا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی حالت نزا میں ہوتا ہے اور موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس وقت کئی لوگوں کی جان خاموشی سے نکل جاتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کئی لوگ انتہائی تکلیف کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور کوئی لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جس کی جان آسانی سے نکل جائے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور جو انتہائی کرب کی حالت میں جاتے ہیں ان کے معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی نکل رہی ہوتی ہے، اور جان نکلنے کی تکلیف ایک اپنی جگہ بہت اہم ہوتی ہے۔ روح چونکہ پرواز کرتی رہتی ہے، سونے کی صورت میں بھی روح پرواز کر جاتی ہے، اور انسان جب اپنے شعور میں دوبارہ واپس لوٹتا ہے تو پھر روح واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جان نکلنے کا عمل انسانوں اور جانوروں میں تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس میں روح اور جان دونوں چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ایک جانور مرتا ہے تو اس کی صرف جان ہی نکل رہی ہوتی ہے۔ جانوروں میں چونکہ روح نہیں ہے اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہونا۔ اگر جانوروں میں روح ہوتی تو یقیناً ان کو بھی اپنا حساب کتاب دینا ہوتا، کیونکہ جانوروں کو خیر و شر کا بنیادی شعور ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو شعور دیا اور تمام علوم سکھا دیے اور راستہ بھی بتا دیا اور راستہ بھی سمجھا دیا، تم اپنے اپنے لیے حدود خود متعین کر۔ پھر موت کے وقت کچھ لوگ تکلیف میں اور کچھ اطمینان کی موت مرتے ہیں۔ تو اسی میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کے مرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے، اور وہ مرنے کے لیے بھی مطمئن ہوتے ہیں، تو ان کی جان بھی اسی اطمینان سے نکل جاتی ہے۔ اور جنہوں نے لوگوں کو زخم پہنچایا ہوا ہوتا ہے، ذلیل و خوار کیا ہوا ہوتا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے یا تنگ کیا ہوتا ہے، ان کو وقت نزا ہر صورت تنگی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی تنگی ہمیں بھی نظر آئے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ بعض لوگ وقت نزا کے وقت لوگوں کے چہرے دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے، جبکہ یہ معاملات صرف
صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اصولوں کے مطابق کامیاب زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے اس دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ آسانی سے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جانے والے پل صراط کو کراس کر لیتے ہیں۔ موت کا پل صراط کراس کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے درمیان پل صراط کراس کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک عرفان ذات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک عرفان حق کی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے نفس کی حقیقت کو نہ جان لے۔ نفس کی حقیقت دراصل روح ہے، اور جس شخص کو اپنی ذات یعنی روح کی پہچان ہو جاتی ہے، اسے اپنے خالق، مالک اور رازق کی پہچان بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس شعور کا ہی کمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ شعور جانوروں میں نہیں، کیونکہ جانوروں میں صرف جان پائی جاتی ہے، روح اور شعور نہیں پایا جاتا۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک انسان کو ترغیب دلاتا ہے کہ اگر وہ معرفت خداوندی چاہتا ہے تو پہلے اپنے اندر اپنے من کی دنیا کو غور سے دیکھے، تو اسے حق تعالیٰ تک رسائی نصیب ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اس آیت میں انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ اس کی ذات تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ غور و فکر کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری شکل و صورت پر غور اور دوسری باطن میں غور و فکر، اور یہ دونوں صورتیں حق تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کی ہیں، اور یہی دونوں صورتیں ذات باری تعالیٰ کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اہل تصوف اسے عرفان ذات سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب ایک انسان اپنے آپ کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان میں توحید باری تعالیٰ کے عقیدہ کو مزید پختہ اور مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور انسان کو اسی شعور کے ذریعے ہی معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ رتبہ صرف انسان کو ہی عطا کیا، جانوروں کو نہیں، یعنی شعور روح کا نام ہے، اور روح امر ربی ہے جو صرف انسان کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔